میرے بھائی یہ اجتہادی مسئلہ ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بیمار ہو سکتا ہوں، اور آپ کا پریویس ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے نہائے تو آپ بیمار ہو گئے تھے، تو آپ 10 سال تک بھی بے شک اس طرح نماز پڑھتے رہتے تیمم کر کے، بالکل جائز ہے۔ اور ایون یہ 10 سال کا فگر بھی موجود ہے مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے پانی اور مٹی دونوں پاکیزہ کر دی ہیں میری امت کے لیے، اگر میرا امتی 10 سال تک بھی تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے اس کی نماز بالکل درست ہے، یہ اللہ نے آسانی دی ہے، بشرطے کہ پانی نہ ہو تو، یا بیماری لگنے کا اندیشہ ہو۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو پہ غسل فرض ہوا، سخت سردیوں کی رات تھی، سفر میں تھے، تو باقی صحابہ نے کہا تو پلید ہے، نہ نہ نہ، اس کو زخم بھی تھا، انہوں نے نوایا، وہ مر گیا بیچارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ ظاہر ہے وہ زخم پھر اس کا خراب ہو گیا، تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے بندہ مار دیا، مجھ سے تو مشورہ کر لیتے، بیمار تھا، زخمی تھا تو اس کو تیمم کروا لیتے۔ اور مزے کی بات ہے کہ غسل کے ایکویلنٹ جو تیمم ہوتا ہے اور وضو کے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ پورے جسم کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں تیمم کا طریقہ آیا کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی پہ قدرت نہ پاؤ، قدرت دو طریقوں سے نہیں پائی جا سکتی، یا پانی اویلیبل نہیں، یا آپ ایسے بیمار ہیں کہ پانی کو یوز نہیں کر سکتے، بیماری میں بڑھنے کا خدشہ ہے، تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ وہ بخاری مسلم میں آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مٹی پہ یوں ہاتھ رکھنے، مٹی ملنی نہیں ہے، بس ہاتھ رکھے، یوں جھاڑ بھی سکتے ہیں اس کو، اور چہرے کا مسح کیا جہاں جہاں آپ نے دھونا ہوتا ہے، داڑھی کا خلال، دوسری بار یوں کیا جھاڑ کے، تو دائیں ہاتھ کا کیا اور ساتھ ہی یوں بائیں کا کیا، تینوں طریقے سے ثابت ہے۔ صرف کلائی تک کرنا بھی سنت ہے، کونی تک بھی سنت ہے، اور بغلوں تک بھی، یہ تینوں طریقے بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو میں ویسے پریفر کرتا ہوں کونی والے کو، کیونکہ میں وضو کے ایکویلنٹ اس کو سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس میں شیعہ جو ہے وہ بعض اوقات پھکی دیتے ہیں، ویسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں نا ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور جن اعضاء کا مسح ہوتا ہے نا وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہے۔ وضو میں کون سے اعضاء دھوئے جاتے ہیں شیعہ کے نزدیک؟ چہرہ اور ہاتھ، تو کہتے ہیں دیکھ لیں تیمم میں اس کا مسح ہوتا ہے۔ اور مسح کس کا ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں کا، وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں دونوں چیزیں کوئی نہیں ہے۔ تسی بڑی لاجیکل گلاں کر دے ہو نا، انہوں کو بھی بڑا کچھ ہے دسنے واسطے۔ تو میرے نزدیک تو دونوں طریقے جائز ہیں، میرا تو اس پہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ اکرمہ جو تابعی تھے مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح بھی وضو میں کر لیتے تھے، بشرطے کہ پاؤں دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ مٹی والے پاؤں ہیں تو ان کو پہلے دھونا ہوگا، جیسے کبھی مٹی والے پاؤں ہوں تو شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں، وہ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے بلکہ پاؤں کو دھوتے ہیں، اور وہی اینڈ پہ دھو لیں تو ایک ہی بات ہے۔ تو میں اس لیے ان کو کہتا ہوں آپ اینڈ پہ دھو لیا کرو، دونوں کام اس طرح ہی کر رہے ہیں، کس طرح کان پکڑ رہا ہے کس طرح۔ تو بہر جب سے میں نے یہ روایتیں بتائیں اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کپڑوں کے موزوں پہ مسح نہیں ہوتا، تو جب میں نے ان کو کہا نا کہ بغیر موزے سے بھی مسح ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے سر، موزے سے ہی کر لو، چمڑے سے ضرورت کوئی نہیں، کپڑے سے ہی کر لو۔ اور میرا کلپ ہے اس دفعہ ہم نے سردیوں کے آغاز میں اپلوڈ کیا، 7 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں فیس بک پہ، جرابوں پہ مسح، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈکلیئر کیا ہے، اور وہ 15-20 منٹ کے اندر ان کی کوئی شے نہیں ہے جو انہوں نے دھوکے کروائے ہوئے ہیں۔ امام حنیفہ کا میں نے حوالہ پیش کیا، انہوں نے مرنے سے پہلے رجوع کر لیا تھا اس مسئلے سے، اور ابو داؤد و ترمذی میں امام ترمذی نے ساتھ ان کا رجوع لکھا ہے پورا واقعہ، ان بیچاروں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا، کتابیں نہیں نہ پڑھتے، یہ وہ فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنی۔ تو اس صورتحال میں آپ یہ کر سکتے ہیں، فجر کے وقت اگر سپوز سورج نکل رہا ہے 7 بجے، آپ اٹھے ہیں 6:55 پہ، اب آپ دیکھتے ہیں میں نے وضو کیا تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو آپ جلدی سے تیمم کر لیں اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اس نے اپنی نماز کو لوٹایا، دوسرے نے نہیں لوٹایا، آپ نے فرمایا جس نے نہیں لوٹایا اس نے اچھا کام کیا، اور جس نے لوٹا لیا اس کے لیے ڈبل اجر ہے، لیکن وہ نفلی اجر ہی ہے۔ تیمم کے اگینسٹ نماز اسی طریقے سے کنسیڈر ہوگی جس طرح وضو کے اگینسٹ ہے، اور غسل کے اگینسٹ تیمم کریں یا وضو کے اگینسٹ، طریقہ ایک ہی ہے کہ ہاتھ پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ، بس۔ باقی کپڑے تو ظاہر اگر ناپاک ہیں ان کو چینج کریں، باقی جسم پہ جو ناپاکی ہے وہ تو ظاہر آپ دور نہیں کر پائیں گے، وہ اسی طرح رہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر جب پانی ملے تو اس کو دھو لیں، اس میں آسانی ہے۔ تو آپ 7 بجے 6:55 پہ اٹھے ہیں تو آپ تیمم کریں، نماز پڑھ لیں، یا آپ اٹھے ہیں
6:50 پہ آپ کو پتا ہے میں یار 10 منٹ میں غسل میرے پہ فرض ہے اور میں غسل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں. لیکن نماز کی جماعت کے لیے تیمم نہیں کر سکتے کہ جماعت ہو رہی ہے 6 بجے اور سورج نکل رہا ہے 7 بجے، آپ کے میری جماعت نکل رہی ہے میں جلدی سے تیمم کر لوں نہ، کیونکہ غسل کرنا جماعت پکڑنے سے بڑی چیز ہے. جماعت آپ کے چھوڑنے کے عذر میں یہ شامل ہے کہ آپ پہلے غسل اتاریں گے. ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو جنازہ ہے، ویسے ہمارے لوگ تو بغیر وضو کے بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں حنفیوں کا جنازہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے تقریباً 30 سیکنڈ کا، اس کے بعد دعا کافی لمبی ہوتی ہے اور میت کی زیارت کے لیے وہ آدھا گھنٹہ بھی لگا دیتے ہیں. جنازہ اینڈ مغرولہ دین ہے. اچھا جنازہ اب ظاہر ہے کہ کھڑا ہوا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ وضو کر کے کوئی جنازے میں شامل ہو سکتا ہے؟ صرف اہل حدیث کے جنازے میں شامل ہوا جا سکتا ہے. تو پھر جلدی سے تیمم کر کے شامل ہوں. ویسے تو حنفی تو تیمم کے ساتھ بھی آپ کو نہیں پکڑائی دیں گے، تیمم کے لیے بھی تو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کتنی تیزی سے فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، ایک عام مسلم اور 2 حنفی مفتی. اس میں میں نے ایک واقعہ سنا ہے، وہ آپ دیکھیے کہ میں آج دوبارہ نہیں سنانا چاہتا، موضوع بدل جائے گا. اسی پہ رہیں کہ آپ اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں اور جتنے دن مرضی، اگر ایک بندہ بیمار ہے اس پہ غسل فرض ہے، غسل اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیمم کے ساتھ کام چلائے. اور تیمم کرتے ہی غسل کے اگینسٹ تیمم کرتے ہی وضو آٹومیٹکلی آپ کا ہو جائے گا، دوبارہ سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں وضو کے لیے. اور جب وضو ٹوٹے پھر وضو والا تیمم کریں گے، اور تیمم دونوں طریقے میں ایک ہی طریقے سے. تو کتنی بڑی آسانی ہے. اور اس کے لیے آپ کو گھر میں پاک مٹی ہونی چاہیے. گملہ کوئی رکھ لیں لیکن خشک ہو، گیلا گملہ نہ ہو. مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا بھی کافی ہے. ویسے فقہ حنفی والوں نے تو قیاس کیا ہوا ہے کہ زمین کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں جو جلانے سے راکھ نہیں بنتی ہیں اور گرم کرنے سے پگھلتی نہیں ہیں، وہ سب سے ہو جاتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ماربل ہے، چٹان ہے، ریت ہے، یہ انہوں نے کیا قیاس، کیونکہ قرآن میں تو صرف مٹی کا ذکر ہے کیٹاگوریکل. تو اس میں احتیاط والا معاملہ نہیں ہے، مٹی ہی کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے. اور جو کوئی حنفی ہے اور اس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ماربل کی سیل لے لے جو پالش نہ ہوئی ہو. تو زمین کی جن سے تصور ہوگی، پالش والی تو اوپر لیئر آ جاتی ہے نا، بعض کا چکنی لیئر بھی چڑھا دیتے ہیں وہ، تو وہ آپ یوز کریں. اور ویسے تو گھر کے پردے کے اوپر بھی آپ دیکھیں اتنی ڈسٹ لگی ہوتی ہے، دیواروں پہ اتنی ڈسٹ کہ آپ ایون گاڑی کے اوپر بھی اتنی ڈسٹ ہوتی ہے، بس جس کے آپ کا ہاتھ پہ ہلکا سا نشان آ جائے نا وہ کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو پورا مٹی کرنا ہے، نہیں، جس صرف ٹچ ہی کرنا ہے تو آپ کا ہو جائے گا. وہ میں نے ٹرین والے میں بتایا تھا، کہتے ہیں جی ٹرین میں پانی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے. میں کہ ٹرین دی دیوار نہ جا کے چمڑو، ایڈی مٹی ہے پاکستانی ٹریناں نے، ہاں ایک ایڈی کوئی باہر دی ٹریناں نے. اور باہر کی ٹرینیں ہیں تو سر آپ جو ہے ایک چھوٹا سا مٹی کا پتھر اپنے بیگ کے اندر ساتھ رکھیں، اتنے سا پتھر بھی کافی ہے. تو تیمم آپ کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرو تو مشکل ہو جاتی ہے، پھر عمل کرنا پہ جاتا ہے. اچھا نہیں حاصل کریں گے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت دن چھوڑ دے گا کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نماز فرض ہے کہ نہیں، اسی لیے بیچارہ نہیں پڑھتا رہا، چل تو انہوں نے معاف کیتا. اس طرح نہیں ہوگا. Ignorance is no excuse in this world as well. اس دنیا میں ignorance اور لا علمی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آخرت میں کہاں سے ہے. تو آپ یہ علم دین جیسے جیسے حاصل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا دین بہت آسان ہے. ہمیں کلچرلی مشکل دین بتایا گیا ہے، ہر چیز میں نہ کچھ تن کے بتایا گیا ہے. وہ اتنا کچھ تنا ہوا ہے کہ وہ واسف علی واسف صاحب کہتے تھے اسلام میں اتنے فرقے داخل کر دیے گئے ہیں کہ رزلٹ 0 آ چکا ہے. اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0، یہ انہوں نے ایکویشن لکھی تھی. اتنا کچھ ملا دیا گیا ہے کہ اوریجنل چیز پیچھے جا چکی ہوئی ہے. تو آپ دین کا علم حاصل کریں تو آپ کو لگے گا کہ دین میں اتنی آسانی ہے. اچھا پھر علماء بھی پتہ کیا ہے، وہ انہوں نے صحیح آپ کو نا شکنجے میں کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جب آپ دین میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں تو آپ نفس کے غلام ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہاں آسانی ہے. یہ آسانی جو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی بتائی ہوئی سے کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ابا جی اور اماں جی اور خالہ جی کی بتائی ہوئی آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو نفس کا غلام بنایا. نعوذ باللہ، اس طرح نہ کریں، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں.
میں نے ایک پھکی دی ہے, ادھر بھی دے دیتا ہوں. آپ تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھاتے ہیں نا. الموطا امام مالک کھولیں, فاتح ایران قادسیہ کے فاتح سعد ابن ابی وقاص, الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے حدیث ہے, پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر. اللہ دے فضل سنتا بھی نہیں کدے انہوں نے پڑھیاں, پوری زندگی 5 رکعتیں پڑھتے تھے. ان کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سر سنتا بھی ہوندیاں نے. آپ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھواتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص وہ ایک بھی جو پڑھتے تھے اصول برکت کے لیے, وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, 4 فرض کافی ہیں. پوری زندگی سعد ابن ابی وقاص, ان سے بڑا کوئی نیکوکار تھا. ان کو پتا تھا کہ یار فرض نماز اتنی ہے, باقی ٹھیک ہے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. تو انو چھڑیاں عشاء دی 17 رکعتاں دسیاں انہوں نے, تو ٹھیک ہے بھگتو. اچھا یہ مجھے کوئی مولوی قرآن پہ حلف رکھ کے دے کہ وہ خود عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے, اور یار 3 منٹ رہ جاتے ہیں, آپ امام کو دیکھ رہے ہوتے ہو وضو کر کے ہوتا ہے, اس نے عشاء کی پہلی 4 نہیں پڑھی ہوئی, آپ بعد بھی پڑھتا ہوئے گا. اب دیکھ لو بعد بھی کہ پڑھتا ہے, 2 بھی پڑھ لے بڑی گل ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی اہل حدیث ہوا تو وہ 2 بھی نہیں پڑھنا گوارا کرے گا. وہ پہلے بھی گپے مار رہے ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے امام, اور جیسے اقامت ہوتی جا کے مسلے میں نماز پڑھا کے پھر گپا مارے اور موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے اندر پتہ نہیں کس نے بیماری داخل کر دی ہے کہ موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, سنتے موقع نہیں پڑھتے. ہم تو ایمفسائز کرواتے ہیں کہ آپ پڑھیں, لیکن یہ فرض نہیں ہے. لیکن جو آپ فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ تو کریں نا. تو جو عشاء کے اقامت سے 3 منٹ پہلے وضو کر رہا ہے, اس نے وہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے بعد میں. کوئی نہیں پڑھ رہے ہوتے سر, کہانیاں کرائیں گے تو انو عشاء دی کتابیں بھی 17 رکعتاں لکھ کے دے رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, بھگتے رہے آپ. 17 نہ نیتیاں تے نہ قضا کیتیاں, کس نے پڑھنی ہے؟ ہم نے تو کہا نمازیں جمع بھی ہوں گی, صرف فرض پڑھیں. کتنے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی. میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں, ہمیں جب سے پتہ چلا ہے نا کہ فرض پڑھ لو کافی ہے تو نماز بڑی آسان ہو گئی ہے, ورنہ تو زور کی نماز ختم ہی نہیں ہوتی. ایک جو دیہڑی دار بندہ ہے یا دکاندار ہے, اس کو زور کی نماز کے لیے اگر صحیح وہ پڑھے انسانوں کی طرح 35-40 منٹ چاہیے. پہلے بھی جائے گا, استنجا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, 4 سنتیں پڑھنی ہے, پھر 4 فرض پڑھنے ہیں, پھر بعد ہی کم از کم 2 سنتے ہیں, 4 بھی ثابت ہے. تو اس کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنا ہے, مشکل کام ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ جی 1:30 بجے زور ہے تو 1:25 میں وضو کرے, 1:30 بجے پڑھ کے انفیوں کی مسجد میں, تو 1:35 بھی گھر واپس آ جائے.